السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ معزز سامعین و ناظرین، کتاب غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید کا 40واں باب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کفر ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ تمام نعمتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ توحید بھی تب ہی مکمل ہو سکتی ہے جب ہر نعمت کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہی کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا توحید میں نقص اور شرک اصغر ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے سورہ نحل آیت نمبر 53 میں فرمایا، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ اس باب کی شروعات سورہ نحل آیت نمبر 83 سے فرمائی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انسان کا یوں کہنا کہ یہ مال تو مجھے آباء و اجداد کی طرف سے ورثہ میں ملا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری۔ یہ بات توحید کے منافی اور شرک ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ ایسا کہنے والے شخص نے مال و دولت کی اس عظیم نعمت کی نسبت اپنی طرف یا اپنے آباء و اجداد کی طرف کر دی، جبکہ فی الواقع یہ مال اللہ عز و جل ہی نے اس کے آباء و اجداد کو دے رکھا تھا۔ پھر اسی رب کی تقسیم سے جو اس نے وراثت کی صورت میں کی، اس بندے مومن تک یہ مال پہنچا، تو گویا یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے والد کو اولاد تک مال پہنچانے کا ایک سبب اور ذریعہ بنایا ہے، اور اسی لیے وراثت کی تقسیم میں والد یا کسی بھی صاحب مال کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے جسے چاہے اس کا وارث اور حقدار بنا دے، کیونکہ در حقیقت اس مال کا مالک وہ نہیں بلکہ اللہ عز و جل ہے۔ جسے وہ چاہے گا وہی اس کا وارث اور مالک بنے گا۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عون بن عبداللہ کہتے ہیں،
لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر فلاں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ یہ بھی تفسیر ابن جریر الطبری میں موجود ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ اگر فلاں پائلٹ اپنی مہارت نہ دکھاتا تو ہم سیدھے تباہی کی طرف جا رہے تھے، گویا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں تباہی سے بچانے والا یہی پائلٹ ہی ہے۔ اسی طرح کے دیگر وہ الفاظ جن میں کسی کام کی نسبت اس کام کے سبب اور واسطے کی طرف کر دی جائے ناجائز ہیں، خواہ وہ واسطہ انسان ہو یا کوئی جماعت، کوئی قطع زمین، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی اور مخلوق جیسے بارش، پانی اور ہوا وغیرہ ہیں۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن قتیبہ کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ چیز ہمارے معبودوں کی سفارش سے ملی ہے بھی اللہ کی نعمت کا انکار ہے۔ تفسیر ابن جریر الطبری میں یہ بھی موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اس حدیث کہ ان اللہ تعالی قال اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، جو بخاری شریف حدیث نمبر 846 اور مسلم شریف حدیث نمبر 71 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ تو مجھ پر ایمان لے آئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ یہ وہی حدیث ہے جو باب نمبر 29 میں گزر چکی ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یوں فرمایا، کتاب و سنت میں یہ بات بکثرت وارد ہے، اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے انعام اور رحمت کو کسی غیر کی طرف منسوب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اس بات کی وضاحت کے لیے بعض اسلاف نے یہ مثال بیان کی ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہوا بہت ہی خوب تھی، ملاح ماہر اور تجربہ کار تھا وغیرہ، جو الفاظ زبان زد عام ہے، سب ناجائز ہے، کیونکہ اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انہیں کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات گردش کرنے لگتی ہے کہ ہم اپنے اولیاء، انبیاء، بتوں یا معبودان باطلہ کے پاس گئے تھے، ان کی پوجا پاٹ کر کے انہیں خوش کیا تھا، تب انہوں نے ہمارے حق میں سفارش کی تو ہمیں یہ بھلائی اور خیر حاصل ہوئی۔ یعنی وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن اس اللہ عز و جل کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ فضل اور انعام کیا ہے۔ انہیں یہ سمجھ تک نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایسی شرکیہ سفارشیں
قبول نہیں کرتا جو جنہیں وہ یاد کرتے پھرتے ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات بارش ہونے کے بعد ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو رخ مبارک لوگوں کی طرف کر کے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور بعض نے کفر کی حالت میں۔ جنہوں نے کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ میرے مومن اور ستاروں کے کافر ٹھہرے، اور جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پر یہ بارش ستاروں کی وجہ سے برسی وہ میرے ساتھ کفر کرنے والے اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہوئے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے اور تنبیہ کرنی چاہیے تاکہ وہ شرک کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر ہیں کہ شمار سے باہر، اس لیے ہمارا یہ فرض اور حق ہے کہ اس کے انعامات کی نسبت اسی کی طرف کریں اور انہیں یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت اسی مالک کی طرف کی جائے جس کی یہ نوازش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ضحیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اپنے پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے، یعنی یہ کہتے رہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اس کی نعمت ہے اور یہ اس کا احسان ہے، کیونکہ جب دل مخلوق میں سے کسی کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے، اور شرک سراسر توحید کے منافی ہے۔ اس باب سے ہمیں چند مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اس باب سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار یا انکار کس طرح ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کی یہ صورتیں بالعموم لوگوں کی زبانوں پر رائج ہیں۔ نمبر 3، اس قسم کی باتیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کے مترادف ہیں۔ نمبر 4، ایک دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور انکار دونوں کا اجتماع ممکن ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنائے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے، موحد بنائے، متبع سنت بنائے، شرک بدعات خرافات سے بچائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔